الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ ہم لوگوں نے طہارت کا مفہوم اور اس کے اقسام کو وہ کتنی طرح کی ہیں اور اس سلسلے میں جو تفصیلی باتیں تھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی. آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ طہارت یعنی پاکیزگی، پاکی کتنی چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ پاکی کس طرح حاصل کرے گا اور کن کن چیزوں سے حاصل کرے گا. مذہب اسلام نے اس کے تعلق سے کیا اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، اس کی تفصیل کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. دیکھیے، طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز ہے پانی. دیکھیے، پانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اور اسی طرح سورہ انفال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کیا، آسمان سے پانی کو نازل کیا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو. یہ دو آیت کریمہ، ان دو آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بہت بڑی نعمت ہے پانی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمان سے نازل کیا تاکہ ہم اس سے پاکی حاصل کریں. معلوم ہوا پانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آئی جی؟ تو پہلی چیز جس سے ہم طہارت حاصل کریں گے پانی ہے، اور اس کے تعلق سے دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی بنیادی ذریعہ ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ مٹی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل ذریعہ جو ہے اور بنیادی ذریعہ جو ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ پانی ہے. ہم پانی سے طہارت حاصل کریں گے، خواہ وہ پانی بارانی ہو، بارانی مطلب بارش، خواہ وہ پانی بارش کے ذریعے آسمان سے آیا ہو، کسی ٹب میں، کسی تالاب میں، کسی ندی میں، یا کسی ٹینک میں آپ جمع کر کے رکھ رہے ہوں، اس سے مسئلہ نہیں ہے. بارش کا پانی ہو، خواہ وہ پانی بارانی ہو، یعنی خواہ وہ پانی بارش کا ہو یا زمین سے نکلا ہو، بورنگ کے ذریعے، کنواں کھدائی کے ذریعے آپ نے زمین سے پانی نکالا ہو، اس پانی سے بھی آپ کیا ہے، پاکی حاصل کرتے ہیں. اگر وہ اپنی اصلی خلقت میں باقی ہے، اصلی کریشن میں، جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور پانی جس طرح پیور رہتا ہے، زمین میں اگر آپ کھود رہے ہیں، بورنگ کر رہے ہیں یا کنواں کر رہے ہیں، جس طرح خالص اور پیور پانی رہتا ہے تو وہ کیا ہے، پاک ہے. اسے حدث یعنی ناپاکی کو رفع اور نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. رفع معنی معلوم ہے، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، رفع معنی زائل کر دینا، ہٹا دینا، دور کر دینا. کتاب کو آپ فالو کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو آپ فالو کرتے رہیں گے. اسے حدث یعنی ناپاکی کو رفع یعنی دور کرنا، ناپاکی کو ہٹا دینا، ناپاکی کو دور کرنا اور نجاست کو زائل کرنا، اور جو گندگی لگی ہوئی ہے، جو پلیدگی لگی ہوئی ہے
ہے نا، اس کو زائل کر دینا یعنی ہٹا دینا، دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ اس پورے جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ذریعے ہمیں طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ پانی چاہے بارش کے ذریعے نازل کیا ہوا پانی ہو، یا آپ زمین کھود کر بورنگ کے ذریعے، کنواں کے ذریعے کیا ہے، آپ زمین سے پانی نکال رہے ہو، اگر وہ اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہے، ہم پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی گندگی، ناپاکی اور نجاست کو کیا ہے، ہم دور کر سکتے ہیں۔ یہ بات معلوم۔ اب آئیے، اسی طریقے سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ، 3 کوالٹیز، 3 ایٹریبیوٹس، 3 طرح کے وصف، 3 طرح کے خصوصیت، اسی طریقے سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، وصف یا ایٹریبیوٹس کو کہتے ہیں، کوالٹی کو کہتے ہیں، اگر اس کے 3 اوصاف کیا ہے جی؟ پہلی چیز ہے رنگ، دوسری چیز ہے بو، اور تیسری چیز ہے مزہ۔ رنگ کلر کو کہیں گے، بو اسمیل، اس میں کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں آتی ہو، اور مزہ اس کا ٹیسٹ یا اس کا ذائقہ میں سے کوئی وصف پاک چیز کے ملنے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی نجس نہیں کرتی۔ آئیے اس جملے کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ پانی کیا ہے، حدث سے اور نجاست کو دور کرنے کے لیے ہم اس سے استعمال کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پانی کے 3 کوالٹیز کو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں گے، اگر کسی ٹب میں، کسی بکیٹ میں پانی ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ 3 اوصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ اوصاف ثلاثہ کیا ہے؟ آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اوصاف ثلاثہ 3 ہیں۔ اوصاف ثلاثہ کیا ہے؟ تو اوصاف ثلاثہ ہیں رنگ، بو، مزہ۔ رنگ یعنی کلر، بو یعنی اس کا اسمیل، اور مزہ یعنی اس کا ٹیسٹ۔ کوئی بکیٹ میں پانی ہے یا کسی جگہ پر پانی ہے، اگر اس بکیٹ میں کوئی، جو بکیٹ میں یا ٹب میں یا کسی چیز میں پانی ہے، اگر اس میں کوئی پاک چیز گر جاتی ہے نا، اور اس کا وصف بدل جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک بکیٹ پانی رکھا اور اس میں ایسنس ڈال دیے، تو اس کا ٹیسٹ بدل گیا۔ آپ اس میں کیا ہے، کوئی کلر مکس کر دیے، اس کا کلر بدل گیا۔ اور اگر اس میں آپ کسی طرح کا اور دوسری لیکوڈز وغیرہ ڈال دیے تو اس کی خوشبو اور یا اس کا بو بھی بدل گیا۔ لیکن آپ نے جو اس پانی میں جو چیزیں ملائی ہیں، جن چیزوں کو ایڈ کیا ہے، وہ پاک چیزیں ہیں۔ دیکھیے، کوئی وصف پاک چیز کے بدلنے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے۔ ایک بکیٹ پانی ہے، اس کو آپ نے شربت بنانے کے لیے استعمال کیا، مثال دے رہا ہوں میں ایک چھوٹی سی، سمجھے، شربت بنانے کے لیے اس میں جو چیزیں، نمک ہے، شکر ہے، یا کلر ہے، یا ایسنس ہے، کچھ بھی آپ نے اس میں ڈالا، وہ پانی پاک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کو ایک بات کا آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا، پانی تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ چیز ابھی نہیں آ رہی ہے، صرف پانی کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز گر جاتی ہے اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل بھی جاتا ہے، تب کیا ہے، وہ پانی پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی نجس نہیں کرتی۔ سمجھ گئے نا؟ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے، یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ پانی پاک ہے، اور اگر اس میں پاک چیز گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ مین چیز آپ نے ابھی پڑھی۔ اب یہاں پر
علماء اکرام نے، فقہا نے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے ماء قلیل اور دوسرا ہے ماء کثیر۔ ماء قلیل کا مطلب کیا ہے جی؟ تھوڑا پانی، کم پانی، اور ماء کثیر کا مطلب ہے زیادہ پانی۔ یہ ان دو چیزوں کو یاد رکھیے گا، پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی، اور دوسرا ہے ماء کثیر یعنی زیادہ پانی۔ آئیے سب سے پہلے ماء قلیل کے تعلق سے ہم جانتے ہیں ماء قلیل۔ ماء قلیل یعنی تھوڑا پانی۔ اچھا، پہلے ماء قلیل اور ماء کثیر کو اور تھوڑا ڈیفائن کر کے اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو ہم سمجھاتے ہیں۔ ہم جانیں گے کیسے کہ کون سا ماء قلیل ہے اور کون سا ماء کثیر ہے؟ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی وہ چیز؟ کوئی ایک بکیٹ پانی کو ماء کثیر کہہ سکتا ہے، زیادہ پانی ہے؟ ہاں، کوئی ایک ڈرم پانی کو کہہ سکتا ہے کہ زیادہ پانی ہے؟ کیا اس کا پیمانہ ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ ماء قلیل ہے اور یہ ماء کثیر ہے؟ تو آئیے، پانی کا پیمانہ یہ ہے کہ ماء قلیل کس کو کہیں گے، یا ماء قلیل کا اطلاق کس پر ہوگا؟ تو دو قلہ سے کم پانی، دو قلے سے اگر کم پانی ہو تو یہ ماء قلیل ہے۔ آئیے، قلہ کسے کہتے ہیں؟ پھر یہ بات آپ پوچھیں گے کہ شیخ قلہ کسے کہتے ہیں؟ تو قلہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ قلہ مٹی کے ایک بڑے گھڑے کو کہا جاتا ہے، مٹی کے ایک بڑے گھڑے کو کہا جاتا ہے جس کو مدینہ والے یا حجاز والے استعمال کرتے تھے، سمجھ رہے نا؟ اور علماء کرام نے اس کی مقدار مختلف انداز میں بیان کی ہے، معنی اس کی مقدار، اس کا وزن کتنا پانی، کتنا لیٹر پانی ہونے سے دو قلہ ہوگا۔ اچھا، یہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہر زمانے میں برتنوں کی سائز کیا ہے؟ الگ الگ ہوا کرتی تھی، اس لیے کیا ہے یہ اختلاف آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو قلہ سے کم پانی ہوگا تو وہ ماء قلیل ہوگا۔ اور قلہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا گھڑا یا ویسا برتن جس کو کیا ہے مدینہ والے کیا ہے استعمال کرتے تھے۔ اب دو قلہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، قلہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو نیا وزن کا جو پیمانہ رائج ہے وہ ہے لیٹر کے حساب سے۔ تو اب لیٹر کے حساب سے اگر اس کو کنورٹ کریں گے تو 285 لیٹرز 285 لیٹرز 285 لیٹرز، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی 285 لیٹر سے اگر پانی کم ہے، یہ کیا ہے؟ ماء قلیل، تھوڑا پانی۔ ٹھیک ہے، پھر غور سے سنیں، 285 لیٹر سے اگر پانی کم ہے اور اگر اس میں نجاست، گندگی گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ماء قلیل، پہلی بات یہ ہے کہ پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے ماء قلیل اور دوسرا ہے ماء کثیر۔ ماء قلیل کس کو کہیں گے؟ جو دو قلے سے کم ہو، یعنی 285 لیٹر سے کم ہو۔ اگر اتنا پانی ہے 285 لیٹر سے کم ہے اور اگر اس میں نجاست یعنی گندگی گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا رنگ بدلا ہے یا نہیں، اس کی بو بدلی ہے یا نہیں، اس کا مزہ بدلا ہے یا نہیں، وہ نہیں دیکھیں گے ہم۔ بس تھوڑا سا بھی اگر کوئی ناپاک چیز، کوئی نجاست والی چیز تھوڑی سی بھی اگر گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہے، اگرچہ کہ اس کے اوصاف ثلاثہ نہیں بدل رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب آئیے ماء کثیر۔ ماء کثیر مطلب زیادہ پانی۔ ماء کثیر کا مطلب ہے کہ دو قلے سے زیادہ پانی، یعنی 285 لیٹر سے زیادہ پانی۔
اگر وہی 285 لیٹر سے زیادہ پانی میں نجاست گر جاتی ہے، گندگی گر جاتی ہے، تب یہاں پر ہم اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے، کیا اس کا اوصاف ثلاثہ بدلا ہے یا نہیں، اس کا رنگ بدلا یا نہیں، اس کی بو بدلی ہے یا نہیں، اس کا مزہ بدلا ہے یا نہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل رہی ہے، چاہے رنگ بدل رہا ہو، چاہے بو بدل رہی ہو، چاہے اس کا ٹیسٹ یا مزہ بدل رہا ہو، تب یہ پانی ناپاک ہے، اور اگر نہیں بدل رہا ہے تو پھر یہ پانی پاک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سب سے پہلی بات اس پورے پیراگراف کا خلاصہ یہی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ طہارت جو ہم حاصل کریں گے، پہلی چیز ہے پانی، اور پانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ پہلی آیت سورہ فرقان کی اور دوسری آیت سورہ انفال کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی سے ہم پاکی حاصل کریں گے۔ علماء نے پانی کو دو کیٹیگری میں کیا ہے تقسیم کیا ہے، دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے ماء قلیل، 2 قلہ پانی، اس سے 2 قلہ یا اس سے کم پانی، جس کو 285 لیٹر پر ہم محمول کرتے ہیں آج کے وزن کے حساب سے۔ اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو اس کا اوصاف ثلاثہ ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ پانی کیا ہے، ناپاک ہے۔ اور اگر ماء کثیر دوسرا حصہ کیا ہے، ماء کثیر، اس کا مطلب ہے 2 قلے سے زیادہ پانی، یعنی 285 لیٹر سے زیادہ پانی۔ اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے، گندگی گر جاتی ہے، تو ہم اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے۔ اگر ان اوصاف ثلاثہ میں کوئی ایک وصف بھی اگر بدل جاتا ہے تو کیا ہے، وہ پانی ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اس کو دھو لے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزارا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ جا کر کسی برتن میں ہاتھ کو نہ ڈالے دھونے کے غرض سے، یا کسی بھی غرض سے ہاتھ کو ڈائریکٹ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو وہ دھو لے۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ آدمی سونے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزارا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سو کر اٹھا اور برتن میں ہاتھ ڈال دیا، رات کو سو کر اٹھا، صبح برتن میں ہاتھ ڈال دیا، اب بتائیے برتن میں کتنا پانی ہوتا؟ 285 لیٹر تو پانی نہیں ہوگا، تھوڑا ہوگا، 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر پانی ہوگا اس میں۔ اب اگر کوئی شخص گندگی والا ہاتھ اس میں ڈال دیتا ہے تو آپ بتائیے کیا اس کا رنگ بدلتا ہے یا بو بدلتی ہے یا مزہ؟ کچھ نہیں بدلتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ یہ تھوڑا پانی ہے، ماء قلیل ہے۔ اگر تم ناپاکی والا ہاتھ اس میں ڈالو گے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں پر اوصاف ثلاثہ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی تھوڑا ہے بس وہ پانی ناپاک ہے، اگر کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، اگر کوئی ناپاک چیز میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن زیادہ پانی میں اوصاف ثلاثہ کا اطلاق کیا جائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں دیکھیے، کہاں چلے گئے جی؟ چشمہ، چشمہ تالاب وغیرہ ہے نا، کنواں، ندی، وادی، وادی 2 پہاڑوں کے درمیان سے جو نالی وغیرہ میں یا پانی بہتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وادی۔ سمندر، پگھلا ہوا برف، ہر طرح کے پانی کا یہی حکم ہے۔ ہر طرح کا پانی کا کیا حکم ہے؟ کہ وہ پاک ہے۔ چشمہ کا پانی ہو، کنواں کا پانی ہو، ندی اور تالاب کا پانی ہو، وادی اور سمندر کا پانی ہو،
حتیٰ کہ برف کی ڈلی تھی، بہت بڑا برف تھا، اس کا پانی پگھلا ہوا ہو تو ہر طرح کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہی حکم ہے کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ سمندری پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ اس کا پانی، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ آب زمزم کے بارے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بسجل من زمزم فشرب منہ وتوضع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول یعنی ایک بکیٹ، ایک بالٹی آب زمزم، زمزم کا پانی منگوایا، جس سے آپ نے کچھ پیا اور کچھ سے وضو کیا۔ ٹھیک ہے، پانی میں اگر آگے کیجئے صفحہ نمبر 21 میں، پانی میں اگر نجاست گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ، رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی وصف بدل جائے تو بالاجماع نجس ہے، اسے طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر 2 قلے سے کم پانی ہے، 2 قلے سے کم پانی ہے اور اگر نجاست گر جا رہی ہے، سمجھ رہے نا، تو وہ پانی کا وصف ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، اور اگر زیادہ پانی ہے تو ہم پھر وصف کو دیکھیں گے کہ اس کا رنگ، منہ، بو اور مزہ بدل رہا ہے یا نہیں۔ تو اگر بدل رہا ہے تو بالاجماع تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، تمام علماء کا، تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے، اسے طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اذا بلغ الماء قلتین لم ينجسه شیء، کہ پانی اگر 2 قلے سے زیادہ ہو، میں نے ابھی 2 قلے کی بات کہی نا کہ 2 قلے سے کم ہو تو ناپاک ہے، 2 قلے سے زیادہ ہو تو ناپاک نہیں ہے۔ اسی کی دلیل ہے یہ کہ پانی جب 2 قلہ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو کوئی چیز کیا ہے؟ ناپاک نہیں کرتی ہے، وہ گندگی کو نہیں اٹھاتی ہے۔ ہاں، اگر اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ پانی ناپاک ہے۔ تو پہلی چیز جو طہارت حاصل ہم کریں گے وہ ہے پانی، اس کی تفصیل کو آپ لوگوں نے جانا۔ اب آئیے دوسری چیز کیا ہے؟ پاک مٹی۔ پاک مٹی، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، لوگو اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی مفقود ہو، پانی تمہیں نہیں مل رہا ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ اس کی دلیل ہے پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی۔ اگر پانی کا استعمال، کتاب میں دیکھیں، اگر پانی کا استعمال تمام اعضاء طہارت یا چند اعضاء طہارت کے لیے ممکن نہ ہو، خواہ پانی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا پانی استعمال کرنے سے نقصان کا خطرہ ہو، ان تمام صورتوں میں پاک مٹی پانی کے قائم مقام ہے، بنا بری تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کیا جائے گا۔ دیکھیے جی، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو ہمارے لیے پاک کیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پوری زمین کو پاک کیا ہے نا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میری زمین کے، پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے اور اس کی مٹی کو پاک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر تم کو پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے طہارت حاصل کر لو۔ تو پاک مٹی سے ہم طہارت کب حاصل کریں گے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ پانی بھی ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہے، سب کچھ ہے تو پاک مٹی سے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کب کریں گے؟ اس وقت کریں گے جب پانی آپ کو میسر نہ ہو، پانی آپ کو نہیں مل رہا ہو، ایک چیز۔
دوسری چیز یہ ہے کہ پانی تو مل رہا ہے، پانی تو ہے، لیکن مقدار بہت کم ہے پانی کی، بہت تھوڑا پانی ہے جو پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، کھانے پکانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو اور غسل کرتے ہیں، تو پانی ختم ہونے کا خدشہ ہے، اور اس وقت بھی کیا کرنا ہے؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ پانی اچھا خاصا موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ بیمار ہیں، آپ پانی کو استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی بیماری کے ٹھیک ہونے تک آپ پانی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ تیمم کریں گے۔ سمجھ رہے نا؟ تو پاک مٹی سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، اور شرائط ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ البتہ اگر کچھ پانی میسر ہے اور اس کے استعمال سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جتنے اعضاء کی پانی سے طہارت ممکن ہے اتنے کی پانی سے طہارت حاصل کی جائے گی، اور بقیہ کے لیے تیمم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بحث ختم ہوئی کہ طہارت دو چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں انہیں برتنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔